أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حمد و صلاۃ کے بعد خالق کائنات کے عطا سے فقط اس کی توفیق سے ہم ایک بار پھر محفل حمد و نعت و سلسلہ عرس خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے عنوان سے معتبر اس محفل میں موجود ہیں۔ محمد حسین بھائی نے اپنے گھر میں محفل کا انعقاد کیا، دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت انہوں نے جن نیتوں کے ساتھ محفل کا انعقاد کیا اللہ تعالیٰ کی تمام تر نیتیں پوری فرمائے۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہم تمام کے گھروں میں، ہم تمام کے دلوں میں، ہم تمام کی زندگیوں میں نافذ فرمائے۔ ظاہر ہے کہ یہ محفل خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز حضرت سیدنا معین الدین والملت معین الدین حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے ہے، تو آپ کا ذکر کیا جائے گا، لیکن خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر سے پہلے ان کا ذکر کیا جانا زیادہ بہتر ہے جو آپ کے بھی آقاؤں کے آقا ہیں۔ خواجہ صاحب ہمارے آقا ہیں اور خواجہ صاحب کے آقا آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لہذا ان کا ذکر خیر کیا جائے گا، پھر تسلسل کے ساتھ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تذکرہ خیر کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک جگہ تشریف فرما تھے، مدینہ طیبہ مطہرہ معورہ منورہ معطرہ ایک جگہ موجود تھے، تو چند یہودی بھی وہاں موجود تھے کچھ فاصلے پر، تو ایک شخص وہاں حاضر خدمت ہوا جو کہیں دور سے آیا تھا اور اپنی حاجت لے کر آیا تھا۔ اس نے سنا تھا کہ مدینے کے لوگ بڑے سخی ہوتے ہیں، تو وہ پریشان حال تھا، مفلوق الحال تھا، بال بچے دار، تو اس کے لیے زندگی کا گزارنا مشکل ہو گیا۔ تو اس نے بعض لوگوں نے کہا کہ مدینے جاؤ، وہاں بڑے دیالو لوگ ہوتے ہیں، بڑے سخی لوگ ہوتے ہیں، ان کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کرو تو وہ انشاءاللہ ضرور تمہارے ساتھ تعاون کریں گے، خیر خواہی کریں گے۔ اسی امید کے ساتھ وہ بہت دور سے مدینہ طیبہ میں حاضر ہوا۔ جب حاضر ہوا تو چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لباس سے ظاہری حال سے امیر لگتے تھے، پیسے والے لگتے، کھاتے پیتے گھرانے سے لگتے، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ امیر لوگ ہیں، ان کے پاس اگر میں حاضری دوں، ان کے پاس اگر کاروبار میں غلبہ ان کا تھا، معاشی طور پر وہ بڑے مستحق تھے، بہت مشہور تھے، تو وہ یہودی تھے، ان کے پاس یہ شخص حاضر خدمت ہوا جو مسلمان تھا، لیکن عام طور پر یہ جانتا نہیں تھا۔ حاضر خدمت ہوا، اس نے کہا کہ جناب میں بڑا مفلوق الحال ہوں، بال بچہ کی یہ مسئلہ اچھا ہے، موقع اچھا ہے کہ اب اسلام اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حتا کی عزت کرنے کا موقع اچھا ہے، ان کی بے عزتی کا موقع اچھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو غریب ہیں، ہم تو اتنے مالدار نہیں، وہ سامنے تھوڑی دو فاصلے پر جو بیٹھے ہیں وہ بڑے مالدار ہیں، اور ان کے گھرانے کا حال یہ ہے کہ کوئی بھی شخص ان کے پاس مانگنے جائے تو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے جاتا ہے۔ ان کے پاس کوئی بھی شخص آئے، ان کے دربار میں، ان کے گھر میں کوئی سائل آئے تو خالی ہاتھ یا خالی دامن نہیں جاتا ہے، لہذا ہم تو تمہیں مشورہ دیتے ہیں کہ انہی کے پاس جاؤ، ان کے پاس سب کچھ ملے گا، ہمیں بھی کچھ لینا ہوتا ہے تو ہم انہی سے لیتے ہیں۔ چنانچہ یہ تو دور سے آیا تھا، اتنا جانتا نہیں تھا، جب انہوں نے بتایا تو سمجھا کہ واقعی یہ بڑے امیر و کبیر ہوں گے،
لہذا یہ پہنچا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، اور وہاں جا کر اس نے سوال کیا اور اس نے کہا کہ مجھے فلاں بندے نے بھیجا ہے، فلاں افراد ہیں انہوں نے بھیجا ہے، اور یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ ان کے پاس جاؤ تو کبھی خالی ہاتھ لوٹائے نہیں جاؤ گے، ان کے پاس جا کر تم اپنا مسئلہ پیش کرو، ان کے پاس کوئی کتنا بھی بڑا مسئلہ لے کر آئے وہ مسئلہ حل کر دیا کرتے ہیں۔ لہذا میں اسی امید کے ساتھ آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ کے پاس سے خالی ہاتھ کوئی جاتا نہیں ہے تو میں بھی نہیں جاؤں گا۔ مولا علی رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا تمہیں بھیجا کس نے ہے؟ تو اس نے اشارہ کیا، وہ سامنے کچھ لوگ بیٹھے ہیں، انہوں نے آپ کی طرف رہنمائی کی ہے اور بھیجا، اور اس امید کے ساتھ بھیجا کہ وہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں آئے گا۔ اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم جانتے ہیں کہ آپ دنیاوی لحاظ سے امیر و کبیر تو تھے، آپ کے پاس نہ آپ نے دنیا کو طلب کیا اور خدا دنیا آپ کے پاس آئی، لہذا آپ کے پاس مال دنیا کا کیا تعلق ہے، ہیرے جواہرات سونے چاندی کا آپ کی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ آپ سمجھ گئے کہ یہ میرا مذاق اڑانا چاہتے ہیں اور میرے ساتھ اسلام کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں۔ یہ یہودیوں کی زندگی کی خصلت ہے کہ وہ مسلمان اور بانی اسلام کے حوالے سے کوئی موقع جانے نہیں دیتے جب مذاق اڑایا جائے یا جب نقصان پہنچانے کی بات آئے۔ یہ شروع زمانے سے لے کے آج کے زمانے تک، آج کی دنیا میں جس قدر افراتفری ہے، واحد ایک ہی قصوروار ہے اور وہ یہودی ہے۔ اگر یہودی اپنا تسلط ساری دنیا سے ختم کر دیں تو مہنگائی بھی ختم ہو جائے، افراتفری بھی ختم ہو جائے۔ تو یہودیوں کا سارا تسلط ہے، آج بھی دنیا میں، اس زمانے میں بھی تھا، اور یہودیوں کی دیرینہ خواہش ہے کہ زندگی میں ہمیشہ مسلمانوں کو نیچا دکھایا جائے، مسلمانوں کو بدنام کیا جائے، مسلمانوں کو بے عزت کیا جائے، ان کی حد تک عزت کی جائے۔ تو وہ کون سا موقع ہاتھ سے جانے دیتے؟ تو مولا علی رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ یہ میرے ساتھ کھیل کھیل رہے ہیں، میرے ساتھ سازش کرتے ہیں۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی کنجیاں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ آپ نے اس سے کہا کہ اپنا ہاتھ آگے کرو، ہاتھ آگے کیا، آپ نے کچھ پڑھ کر اس میں دم کیا، فرمائے مٹھی بند کر لو اور ان کے سامنے سے گزرنا، جب وہ کہیں کہ علی نے تمہیں کیا دیا ہے تب کھول کے دکھانا اور خود بھی دیکھ لینا۔ یہ کہہ کر آپ نے دم کیا اور اس کی مٹھی بند کر دی اور وہ چلا گیا۔ ایک یوں سمجھ لیجیے کہ غیر یقینی کسی کیفیت اس کی بھی تھی کہ میں تو سمجھتا تھا کہ یہ بہت کچھ دیں گے، لیکن انہوں نے تو کچھ بھی نہیں دیا، مٹھی بھی دم کر کے بند کر دی، نہ جانے اس میں کچھ ہو نہ جانے کچھ نہ ہو، تو میرا مسئلہ تو حل ہو سکتا ہے کہ میرا مسئلہ حل نہ ہوا ہو۔ وہ بے یقینی سی کی کیفیت میں وہاں سے گزرتا ہوا چلا۔ تو وہ لوگ تو انتظار ہی میں تھے، انہیں اپنی طرف بلایا اور پوچھا کہ علی نے تمہیں کیا دیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے بھی نہیں معلوم کیا دیا ہے، ہاں انہوں نے یہ ضرور کہا تھا کہ جب تم پوچھو تو میں بھی دیکھ لوں اور تمہیں بھی دکھا دوں۔ لہذا جب اس نے ہاتھ کھول کر دیکھا تو 10 سونے کی اشرفیاں آپ کے ہاتھ میں موجود تھیں، 10 سونے کے سکے۔ اس زمانے میں ایک چاندی کا سکہ ہونا بھی بہت بڑی بات تھی، اور ایک سونے کا سکہ اگر ہو جائے تو مہینوں کے لیے کافی ہوتا۔ مولا علی رضی اللہ عنہ نے 10 سونے کے سکے دیے۔ اب وہ بھی خوش ہو گیا، اس لیے کہ بسا اوقات انسان کو امید سے زیادہ مل جائے تو اس کی خوشی کی تو حد ہی نہیں رہتی، اتنی تو اسے امید بھی نہیں تھی جتنی اسے عطا کر دی گئی۔ تو یہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا کہ میری امید بڑھ آئی، مجھے امید سے زیادہ ملا، مجھے امید سے زیادہ ملا۔ اور ادھر وہ شرمندہ ہو رہے تھے اور اپنے آپ کو کوس رہے تھے۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ اسلام اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بدنامی کا باعث ہوگا، اس کے دل میں تو ان کے لیے مزید عقیدت بڑھ گئی، اسلام کے لیے عقیدت بڑھ گئی۔ اب وہ بھی سوچنے لگے ان کے پاس تو ایک چاندی کی اشرفی کا ہونا، چاندی کے سکے کا ہونا بھی مشکل ہے، یہ 10 اشرفیاں اور 10 سونے کے سکے ان کے پاس کہاں سے آئے؟ نہ جانے کون سا خزانہ مل گیا، چلو چل کے پوچھتے ہیں۔ تو وہ بھی آپ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اے علی، ہم تو آپ کو جانتے ہیں، آپ کے پاس تو چاندی کا سکہ بھی نہیں ہوتا، یہ 10 سونے کے سکے کیسے آئے؟ تو آپ نے فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی زندگی بھر دعوے داری کرتا ہے، جو آپ کی غلامی میں آ جاتا ہے اللہ کبھی اسے رسوا نہیں کرتا ہے۔ جو آپ کی غلامی میں آ جائے، سچی غلامی میں آ جائے، اللہ کبھی اسے رسوا نہیں کرتا ہے، کسی میدان میں اسے چھوڑتا نہیں ہے۔ نہ رسول اللہ چھوڑتے ہیں نہ آپ چھوڑتے۔ لجپال پریتا نو توڑ دے نہیں، جنہیں باں پھڑ لے پھر چھوڑ دے نہیں۔ کہتے ہیں جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ محبت کو توڑتے نہیں ہیں، جب ہاتھ پکڑ لے تو پھر چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو یہ ایسے ہیں۔ تو جب اس نے یہ سنا کہ یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہے تو وہ کہنے لگے ہم تو دور سے دیکھ رہے تھے، یہاں تو نہ کوئی آیا نہ گیا، آپ کو رسول اللہ نے کیسے عطا کیا؟ فرمایا یہ رسول اللہ نے براہ راست عطا نہیں کیا، بلکہ یہ رسول اللہ کا صدقہ مجھے ملا ہے۔ کہا کیسے ملا؟ کہا کہ جب وہ آیا اور آ کر اس نے کہا کہ مجھے کچھ چاہیے اور اس نے بتایا کہ تم نے بھیجا ہے، میں سمجھ گیا کہ تم اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہو، بانی اسلام کو بے عزت کرنا چاہتے ہو۔ میں نے رخ کیا رسول اللہ کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 10 بار درود و سلام پڑھ کر اس کے ہاتھ میں دم کر دیا۔ رسول اللہ کا صدقہ، اللہ کی قدرت، رسول اللہ کا معجزہ اور میری کرامت بن کر وہ 10 مرتبہ درود و سلام پڑھنا 10 سونے کے سکے میں تبدیل ہو گیا۔ یہ کرامت دے کر آپ اسے کرامت کہہ لیجئے مولا علی کی، یا رسول اللہ کا معجزہ کہہ لیجئے، یا اللہ کی قدرت کے کہہ لیجئے، حقیقی معنوں میں یہ تینوں اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ کرامت دے کر وہ یہودی جو کل تک مولا علی سے بغض و عناد رکھتے تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے، کہ جب اس دین کی اتنی صفائی ہے، جب اس دین میں دعوت دینے والے، کلمہ پڑھنے والے کہ اپنے نبی سے ایسی محبت ہے اور ایسی محبت کا صلہ ملتا ہے تو بے شک یہی دین سچا ہے، یہی دین حق ہے، یہی دین سچ ہے، یہ کہہ کر وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ آئے تو تھے وہ شکار کرنے کے لیے، خود ہی شکار بن گئے۔ تو یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے، اور اس کرامت سے ہمیں کیا ملا؟ ہمیں یہ ملا کہ دکھوں نے جب تمہیں گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و روح الارواح و غذائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ان سے تو ہر ایک واقف ہے نا، پاکستان میں ہی پاک پتن شریف میں آپ کا مزار ہے اور انتہائی شاندار انداز میں مزار ہے، شان و شوکت سے جلوہ فرما ہے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے خاص خلیفہ بھی ہیں، مرید بھی ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ خواجہ صاحب کے سب سے پہلے خلیفہ شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، اور شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور مرید بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اور بعضوں نے کہا کہ جس طرح خواجہ کائنات خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ قطب الدین بختیار کاکی کو مرید کیا اور خلافت دی، اسی طرح براہ راست آپ نے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو بھی مرید کیا اور خلافت دی ہے۔ یہاں پاک پتن شریف میں پاکستان میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سب سے عظیم نشانی اگر کوئی ہے تو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ وقت کے امام بھی ہیں، وقت کے عالم بھی ہیں، وقت کے فاضل بھی ہیں، اور وقت کے لیے روحانی پیشوا کی حیثیت سے بھی ہیں۔ تو بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یوں ہی دربار میں بیٹھے تھے، اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے اور لوگوں کو ذکر و فکر دے رہے تھے، آخرت کی یاد دے رہے تھے۔ بزرگوں کی محفل میں تو یہی ہوتا ہے نا، تو ہماری محفلیں ہیں جو گناہوں سے گندی ہوتی ہیں، بزرگوں کی محفلیں ایسی ہوتی ہیں، پاکیزہ ہوتی ہیں، وہاں نہ کسی کی غیبت کی جاتی، نہ کوئی چغلی کی جاتی، نہ گالا گلوچ کا سلسلہ ہوتا، وہاں تو بس اللہ کی یاد ہوتی، رسول اللہ کی یاد ہوتی، اللہ کا ذکر ہوتا، رسول اللہ کا ذکر ہوتا، قبر و حشر کی باتیں ہوتی، وہاں اس طرح کی پاکیزہ محفلیں ہوتی تھیں۔ اللہ کرے کہ ان بزرگوں کے صدقے میں ہماری محفلیں بھی پاکیزہ ہو جائیں، ہماری خلوتیں بھی پاکیزہ ہو جائیں، جلوتیں بھی پاکیزہ ہو جائیں۔
ورنہ ہمارے ہاں تو ہم تو جانتے ہیں جہاں 4 افراد ہوتے ہیں وہاں کسی 5 کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے. جہاں 4 افراد ہوتے ہیں ہم تو جانتے ہیں ان کی گفتگو کا مرکز کیا ہوتا ہے. پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، بیمار ہیں، فلاں ہے، بس ان کی گفتگو کا مرکز دنیا سے شروع ہے، دنیا میں ہی ختم ہے. یہی ہے نا. لیکن جو نیک لوگ ہیں وہ جس طرح ظاہر کے پاک ہوتے ویسے باطن کے بھی پاک ہوتے ہیں. اس طرح اپنی محفلوں کو پاکیزہ کیجئے. جہاں گناہ کی بات ہو، جہاں غیبت و چغلی کی بات ہو، وہاں سے اٹھ جایا کریں. اپنے ظاہر کو بھی پاک کیجئے. خود قرآن مجید میں ہے نا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ سے بھی بچو اور باطنی گناہ سے بھی بچو. تو اپنی محفلوں کو پاکیزہ. صحابہ کرام کی محفلیں کیا ہوتی تھیں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ جب آپ صحابہ کرام ایک جگہ جمع ہوتے ان کی محفلیں کیا ہوتی تھیں؟ تو کہتے ہیں ہماری محفلیں بڑی پاکیزہ ہوتی تھیں. جب ہماری محفل ایسی ہوتی اگر 100 افراد بیٹھے تو ایک کھڑے ہوتے اور قرآن کی ایک حدیث، قرآن رسول اللہ کا ایک فرمان بیان کرتے، ایک حدیث بیان کرتے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات. مثال کے طور پر ایک صحابی وہ بیان کرتے بلند آواز سے اور 99 صحابی اسے سنتے. پھر دوسرے صحابی کھڑے ہوتے وہی حدیث بیان کرتے، وہ کھڑے ہوتے اور کہتے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات. پھر وہ بیٹھ جاتے، تیسرے صحابی کھڑے ہوتے، وہ کہتے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات. یوں سمجھ لیجئے کہ ایک حدیث 100 زبانوں سے ادا ہوتی، ایک شخص ایک حدیث کو بیان کرتا تو 99 صحابی سنتے. فرماتے ہیں کہ اس کا اثر یہ ہوتا کہ جب ہم اس محفل سے اٹھ کے جاتے تو وہ حدیث ہمارے سینوں میں جاگزی ہو جاتی، بیٹھ جاتی. ایک ہی کلمہ اگر آپ 100 مرتبہ سنیں تو آپ کو کس قدر یادداشت ہوگی. آپ تو اتنے یادداشت میں ہو جائیں گے، وہ بات اس قدر آپ کے دل میں بیٹھ جائے گی کہ مرتے دم تک وہ بات نکلے گی نہیں. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب رسول اللہ کا فرمان سنتے اور رسول اللہ کے بعد بھی جب فرمان لوگوں میں بیان کرتے نا تو انہیں شک نہیں ہوتا کہ رسول اللہ نے یہ بیان کیا کہ یہ بیان کیا. بالکل صحیح انداز میں، بالکل اعتماد کے ساتھ وہ بیان کرتے تھے. کیوں بیان کرتے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی محفلوں میں، اور یہ حدیث کا ہی معاملہ نہیں ہے بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا 10 افراد ہیں تو ایک کھڑے ہوتے قرآن کی کوئی آیت پڑھتے. اس وقت قرآن تو جس طرح ہمارے زمانے میں قرآن ایسا تو قرآن نہیں تھا نا، وہ تو سینہ بسینہ چلتا تھا. ایک صحابی کھڑے ہوتے قرآن کی ایک آیت پڑھتے، پھر وہ بیٹھ جاتے، دوسرے صحابی کھڑے ہوتے وہی قرآن کی آیت پڑھتے، تیسرے صحابی کھڑے ہوتے وہی قرآن کی آیت پڑھتے. 10 افراد اگر بیٹھے ہیں تو ان میں سے ایک قرآن کی آیت پڑھنے والا ہوتا اور 9 سننے والے ہوتے. اب اس کا اثر یہ ہوتا جب وہ وہاں سے اٹھ کے جاتے تو حفظ کر چکے ہوتے. ایسی پاکیزہ محفلیں ہوتی تھیں. لہذا اپنی محفلوں کو بھی پاکیزہ کیجیے، اپنی خلوتوں کو بھی پاکیزہ کیجیے. پھر دیکھیے کہ پاکیزگی کی رونق اور اس کی برکتیں آپ کے دل میں کیسی آتی ہیں. پھر دیکھیے کہ اس کی برکتیں آپ کے گھروں میں کیسے آتی ہیں. تو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ بھی یوں ہی پاکیزہ محفل میں بیٹھے تھے، اللہ اس کے رسول کی بات ہو رہی تھی تو 7 افراد جو آپ ہی کے مرید تھے، خرقہ پوش تھے، پٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے محفل میں آئے اور بابا صاحب کے روبرو بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگے. تو بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی گفتگو کو موقوف کی اور ان سے پوچھنے لگے کہ کیا غم آ گیا، کیا مشکل آن پڑی اور کون سا غم لگا کہ اس قدر تم ساتوں کے ساتوں دھاڑے مار مار کر رو رہے ہو. کہنے لگے حضور ہم ایک جگہ بیٹھے تھے، گفتگو چلتے چلتے مدینہ کا ذکر آیا تو ہم ساتوں کے ساتوں مدینے کے دیدار میں تڑپ اٹھے، بے قرار ہو گئے. مدینہ یاد آ گیا تو ہم نے کہا کہ جب مدینہ یاد آیا ہے تو بابا جی کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں، پھر مرشد کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں، وہی کوئی راستہ نکالیں گے کہ مدینہ پہنچنا کیسا ہے. تو ہمارا رونا کسی دنیاوی رونے کی وجہ سے نہیں، دنیاوی غم کی وجہ سے نہیں ہے، مدینہ یاد آ گیا ہے. تو بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں ٹالا اور آپ نے فرمایا جب مدینہ جانا ہے تو اس کے لیے تیاری کرو، کچھ سامان جمع کرو، کچھ کھانے پینے کی اشیاء جمع کرو، کچھ سواری کا انتظام کرو، چلے جاؤ مدینہ.
اس زمانے میں مدینہ جانا یا مکہ جانا اس حوالے سے اتنا مشکل نہیں تھا کہ ویزے کی ضرورت ہے، پاسپورٹ کی ضرورت ہے، ساری دنیا اپنی تھی، جہاں چاہیں چلے جائیں۔ جس طرح آج پاکستان کے ایک شہر سے دوسرے شہر جائیں تو آپ کو کسی ویزے اور پاسپورٹ کی ضرورت نہیں پڑتی، اس طرح اس زمانے میں آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کو سامان زر چاہیے، آپ کو یہ زاد راہ چاہیے، اور آپ میں ہمت چاہیے، آپ جہاں تک جا سکتے جائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ رخت سفر جمع کر لو، زاد راہ جمع کر لو، چلے جاؤ۔ عرض کرنے لگے حضور اگر یہ سامان ہوتا تو ہم چلے نہ جاتے، آپ کے پاس کیوں آتے؟ ہمیں تو اجازت بھی آپ سے چاہیے اور زاد راہ بھی آپ سے چاہیے۔ فرمانے لگے بھائی میں تو غریب ہوں، مسکین ہوں، میں تو خرقہ پوش ہوں، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، میرے پاس اتنا کیا ہوگا کہ میں تمہیں دوں؟ عرض کرنے لگے حضور ہمیں تو آپ ہی سے چاہیے، ہم آپ کے مرید ہیں تو اجازت بھی آپ ہی دیں گے اور زاد راہ بھی آپ ہی دیں گے۔ طلب اٹھے، دامن پکڑ کے مچل اٹھے، تو کہتے ہیں کہ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو بہت دیر تک انہیں ٹالنا چاہا، لیکن جب آپ سمجھ گئے، آپ کو یقین ہو گیا ٹلنے والے نہیں ہیں، تو سامنے کھجوروں کی گٹھلیاں رکھی تھیں، 14 گٹھلیاں رکھی تھیں، 2 ہر ایک کے مٹھی میں رکھا اور فرمائے مٹھی بند کر لو، باہر جا کر جب خانقاہ سے باہر چلے جاؤ جب مٹھی کھولنا، یہ کہہ کے آپ نے انہیں ٹال دیا۔ اب یہ بھی نا امیدی سی کسی کیفیت لے کر، غیر یقینی کسی کیفیت لے کر باہر نکلے، سوچنے لگے ہم تو زاد راہ چاہتے تھے، بابا جی نے ہمیں ٹال دیا، ان کھجوروں کی گٹھلیوں سے کیا ہوگا، کہاں تک ہم سفر کر پائیں گے، یہ تو بے قیمت چیز ہے، یہ تو بے وقت ہے، اس سے تو ہم زمان سفر تو نہیں لے سکتے۔ یہ سوچتے ہوئے باہر جانے لگے۔ اب جو حجرے میں موجود تھے، جو خانقاہ میں موجود تھے، وہ بھی انہیں بھی تجسس ہوا کہ انہوں نے مٹھی تو بند کر دیا ہے، دیکھے تو صحیح مٹھی میں کیا ہے، تو یہ بھی اٹھے آہستہ آہستہ باہر، ایک مجمع لگ گیا، ہر ایک پوچھنے لگا بھائی دکھاؤ مٹھی میں کیا ہے، انہوں نے کہا ہمیں بھی معلوم نہیں ہے۔ جب مٹھی کھولی تو ہر ایک کی مٹھی میں کھجور کا دانہ نہیں تھا، 2 سونے کی اشرفیاں موجود تھیں، 2 سونے کی اشرفیاں، 2 سونے کے سکے موجود تھے۔ اس زمانے میں مدینہ جانے کے لیے ایک چاندی کا سکہ بھی بہت تھا، تو سونے کے سکے بہت بڑی قیمت رکھتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ہر ایک، ظاہر ہے کہ انہیں بھی امید سے زیادہ مل گیا، خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ اب وہ سب کے سب جو باہر موجود تھے، جو یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے باہر جمع ہوئے، پھر خانقاہ کی طرف، بابا جی کی طرف بھاگے اور دامن سے لپٹ گئے، پوچھنے لگے کہ حضور یہ آپ نے کیا کیا، ہم تو آپ کے پاس ہی بیٹھے تھے، آپ نے نہ کہیں سے سونے کا سکہ نکالا نہ کچھ دیا، آپ نے گٹھلی دی، یہ گٹھلی سونے کا سکہ کیسے بن گیا؟ آپ نے فرمایا یہ گٹھلی سونے کا سکہ ایسے ہی بن گیا مولا علی کے ذریعے سے، جس طرح سونے کا سکہ بن گیا، جیسے مولا علی نے سونے کا سکہ بنایا، میں نے بھی ایسے ہی سونے کا سکہ بنایا۔ عرض کی حضور کیا بات ہے؟ تو وہی روایت آپ نے پیش کی اور فرمایا مولا علی نے جب 10 مرتبہ رسول اللہ پر درود و سلام پڑھ کر دم کیے تو ہر ایک مرتبہ کا درود و سلام پڑھنا، 10 بار کا درود و سلام پڑھنا 10 سونے کے سکے میں تبدیل ہو گیا۔ تو میں نے 14 مرتبہ درود و سلام پڑھ کے دم کیے تو 14 مرتبہ درود و سلام پڑھنا 14 سونے کے سکوں میں تبدیل ہو گئے، جو میں نے تم ساتھ میں 2 کر کے تقسیم کر دیے۔ تب وہ سمجھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے اور کرامت بھی ہے۔ پھر اس جگہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے جو جملے کہے تھے وہ بڑے تاریخی جملے، آپ نے فرمایا تھا کہ خبردار یہ نہ سمجھنا کہ رسول اللہ کے فیضان سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے فقط صحابہ کرام کو فیض ملا ہے، یہ کبھی نہ سمجھنا۔ رسول اللہ کا فیضان قیامت تک کے لیے جاری رہے گا، جو صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلے گا اسے رسول اللہ کا فیضان ملے گا۔ تو جیسے مولا علی کو رسول اللہ کا فیضان ملا، رسول اللہ سے برکتیں ملی، مجھے بھی ملی ہیں، اور قیامت تک جو رسول اللہ کا سچا عاشق رسول ہوگا، سچا امتی ہوگا، سچا غلام ہوگا، اس کے لیے ساری باتیں ہوں گی۔ معنی کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ہم نے درود و سلام کو بہت ہلکا سمجھا ہوا ہے، ورنہ صحابہ کرام اور نیک لوگ تو اپنی زندگی کا ہر مسئلہ درود و سلام سے ہی حل کر لیا کرتے تھے۔
تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم بھی درود و سلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اپنی زندگی میں خاص اوقات متعین کریں، خاص تعداد متعین کریں جس میں درود و سلام پڑھتے رہیں۔ تو یہ دیکھیے، یہ رسول اللہ کا فرمان بھی ہے نا، اور صحابہ کرام کا طریقہ بھی ہے، اور ہم جن کی محفل میں بیٹھے ہیں ان کا طریقہ بھی یہی ہے، ان کا حکم بھی یہی ہے کہ ولایت جس کو بھی ملے گی رسول اللہ کے صدقے میں ملے گی، اور رسول اللہ کا صدقہ جسے ملے گا اسے درود و سلام کے ذریعے سے ہی ملے گا۔ جب ایسا ہے تو خواجہ صاحب کے اوپر ایصال ثواب کرنے کی نیت سے ایک بار درود و سلام کے نذرانے بلند آواز سے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عادل الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بات اس سے معلوم ہوئی، دوسری بات معلوم ہوئی، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ مرید کس کے ہیں؟ خواجہ صاحب کے ہیں نا۔ تو جب غلام کا حال یہ ہے تو آقا کا حال کیا ہوگا؟ جب غلام کی شان یہ ہے تو آقا کی شان کیا ہوگی؟ وہی ہے نا کہ جب ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا؟ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ کام ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ تو جب غلام ہے، جب مرید کا عالم یہ ہے، مرید کی شان یہ ہے، تو خواجہ خواجگان، خواجہ غریب نواز حضرت سیدنا معین الدین چشتی سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ اسی وجہ سے تو ہم بر صغیر پاک و ہند کے مسلمان اور دیگر اولیاء کاملین کا بھی ذکر جھوم کے کرتے ہیں، با ادب کرتے ہیں۔ بالخصوص خواجہ صاحب کا ذکر جھوم کر اور با ادب اس وجہ سے کرتے ہیں کہ بر صغیر پاک و ہند میں اسلام پھیلایا ہی خواجہ صاحب نے۔ آپ نے ایسا سلسلہ جاری کیا ہے، ایک روحانی سلسلہ ہے جو اجمیر سے پاکستان اور پاکستان سے ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ روحانی سلسلہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں ہے۔ خواجہ صاحب تو معین الدین تھے، غریب نواز کیسے بن گئے؟ تو کہتے ہیں چھوٹی سی عمر میں تھے، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، 13-14 سال کی عمر بتائی جاتی ہے۔ والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو والد صاحب نے اپنے ورثے میں پیچھے ایک باغ چھوڑا، ایک پنچکی چھوڑی، جس پنچکی کے ذریعے سے باغ میں پانی منتقل کیا جاتا۔ آپ وہی کام کرتے اور اسی سے اپنی گزر اوقات کرتے۔ والدہ بھی آپ کی ضعیفہ تھیں، ان کی بھی خدمت کے لیے یہی ذریعہ معاش تھا۔ تو کہتے ہیں ایک دن کوئی بزرگ آئے ان کے باغ میں، گرمی کی شدت سے، باہر گرمی تھی، باغ میں چھاؤں ہوتی ہے، باغ میں ٹھنڈک ہوتی ہے، تو ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے وہ آ گئے۔ ان کا نام ابراہیم قندوزی بتایا جاتا۔ تاریخ کی کتابوں میں اس واقعے کے علاوہ اور ابراہیم قندوزی کا دوسرا واقعہ کہیں نہیں ملتا ہے۔ بہرحال ان کا نام ابراہیم قندوزی، وہ بھی بعد میں حسن سنجری غوث پاک کی خواجہ صاحب نے خود ہی بتایا تھا۔ فرماتے ہیں کہ وہ آئے تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بھاگے، دستبوسی کی اور انہیں ایک ٹھنڈی چھاؤں میں بٹھایا، اور باغ میں جو اچھا پھل تھا، جو خوش ذائقہ تھا، خوشبودار پھل تھا، وہ لا کر بابا جی کے حوالے کیا۔ تو بابا جی نے وہ پھل کھایا، اور پھل کھانے کے بعد انہیں دعائیں دیں اور فرمایا تم نے مجھے تازہ پھل کھلایا ہے، میں تمہیں باسی روٹی کھلاؤں گا۔ تم نے مجھے ہرا پھل کھلایا ہے، میں تمہیں خشک روٹی کھلاؤں گا، کیا تم کھاؤ گے؟ عرض کرنے لگے حضور آپ کے ہاتھ سے جو مل جائے وہ میں راضی ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی جھولی میں سے ایک روٹی، سوکھی روٹی، کئی دنوں کی پرانی سوکھی روٹی، وہ روٹی کا ٹکڑا نکالا، اور نکال کر خواجہ غریب نواز، وہ تو اس زمانے میں تو حسن سنجری تھے نا، حسن ان کا نام تھا نا، سنجر کے رہنے والے تھے تو سنجری تھے، جیسے لاہور کے رہنے والے کو لاہوری کہتے ہیں، تو آپ کا نام تو حسن تھا۔ تو بابا جی نے ان کو دیکھا اور سوکھی روٹی کا ٹکڑا انہیں دیا، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے منہ میں ڈالا۔ تو کہتے ہیں جب منہ میں ڈالا اور وہ روٹی کا ٹکڑا ان کے پیٹ میں گیا، تو ادھر پیٹ میں جانے کی دیر تھی کہ دل کی دنیا بدل گئی، دنیا اور دنیا داری سے بیزار ہو گئے، دنیا اور دنیا داری سے دل اچاٹ ہو گیا۔ اپنی والدہ کی خدمت میں گئے اور رو رو کر عرض کرنے لگے کہ مجھے دنیا داری اب نہیں چاہیے، مجھے اجازت دیجیے، میں اللہ کے دین کے لیے خدمت کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے دین کے لیے، رسول اللہ کے دین کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں۔
تو کہتی والدہ ضعیفہ تھیں، لیکن انہیں معلوم تھا کہ یہ بچہ میرے پاس رہے گا، میری خدمت کرے گا، تو جیسے میں بے نام ہو جاؤں گی تو یہ بچہ بھی بے نام ہو جائے گا، لیکن اگر مجھ سے دور ہوگا، دین کی خدمت کرے گا تو یہ بھی نامور ہو جائے گا، اس کے ذریعے سے میرا نام بھی ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوا ان کے اونچے نام ہو گئے۔ ہم تو دنیا اور دنیا داری میں ہی غرق و تباہ ہے نا، دینداری کی تو ہمیں سوچ ہی نہیں ہے۔ جب بھی ہمیں سوچ آئے تو دنیا اور دنیا داری کی آئے تو دیکھیے کہ کتنے لوگ جا رہے ہیں دنیا سے، ہم بھی چلے جائیں گے، ادھر ہم جائیں گے، ادھر ہماری ذات جائے گی، ادھر ہماری بات جائے گی۔ کون اپنے والد کی قبر پہ جاتا ہے؟ شروع میں اگر زیادہ محبت ہو تو چند مہینے چلے گئے، اس کے بعد سال 2 سال کے بعد تو شب برات کے علاوہ تو کوئی نہیں جاتا ہے۔ لیکن آج جا کر دیکھو خواجہ صاحب کے مزار پہ، دن ہو یا رات، صبح ہو یا شام، غلاموں کا، خدمتگاروں کا ایک تھاٹا بندھا ہوتا ہے، ایک تانتا بندھا ہوتا ہے، جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں سلامی پیش کر رہے ہوتے ہیں، غلامی پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے، جو اللہ کے دین کے لیے خدمت کرتا ہے، پھر وہ کبھی نہیں مرتا، وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ تو دنیا بھی گزاریے، دنیا بھی گزارنے کی چیز ہے، دنیا گزاریے، لیکن ایسے نہ گزاریے کہ دنیا میں غرق ہو جائیے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عقل مند انسان دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے جیسے پانی کے اوپر کشتی ہوتی ہے۔ پانی جب تک کشتی جب تک پانی کے اوپر رہے وہ سلامت رہتی ہے، منزل تک پہنچتی ہے، لیکن اگر پانی کے اندر چلی جائے تو وہ ڈوب جائے گی، غرق ہو جائے گی۔ ایسے ہی انسان جب تک دنیا کے اوپر ہوتا ہے وہ سلامت رہے گا، منزل تک پہنچے گا، لیکن دنیا میں غرق ہو جائے گا تو ڈوب جائے گا، بے نام ہو جائے گا۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت تو حسن سنجری تھے، انہوں نے اپنی والدہ سے عرض کی، اور والدہ نے یہ دیکھا کہ میں غریب ہوں، پیچھے کوئی میری خدمت کرنے والا، مجھے دیکھنے والا نہیں ہے، اس کے باوجود انہوں نے اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اپنی پنچکی بیچی، باغ بیچا، اور اس میں سے کچھ پیسے ملے وہ والدہ کو دیے کہ یہ آپ کی خدمت کے لیے ہیں، یہ آپ کی باقی زندگی گزارنے کے لیے ہیں، اور پھر اللہ کا نام لے کر نکلے۔ 13-14 سال کی عمر تھی، سب سے پہلے سمرقند اور پھر اس کے بعد بخارا گئے، جو ان کے علاقے کے قریب ترین شہروں میں سے ہیں۔ خواجہ صاحب سنجر کے رہنے والے، یہ ابھی ازبکستان کا جو علاقہ ہے یہ وہی علاقہ ہے جو خواجہ صاحب کا ہے۔ تو خواجہ صاحب اسی علاقے کے رہنے والے، امام بخاری بھی اسی علاقے کے رہنے والے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ وہ علاقہ اسلام کے لیے مرکز کی حیثیت تھا، جیسے ایک وقت تھا کہ بغداد معلیٰ اسلام کے لیے مرکز کی حیثیت تھا، پھر اس کے بعد مصر اسلام کے لیے مرکز کی حیثیت تھا، ویسے ہی ایک وہ زمانہ تھا جب ازبکستان، تاجکستان، یہ تو سارے نام ابھی پڑے ہیں نا، جب رشیا کے 10 ٹکڑے ہوئے تو ہر ایک نام والے نے اپنے نام کے ساتھ الگ الگ ریاستیں بنا لی، ورنہ اس زمانے میں اس علاقے کو کہتے تھے ما وراء النہر کا علاقہ، کتابوں میں بھی آتا ہے ما وراء النہر۔ یہ ایک نہر ہے، یہ ایک دریا ہے، دریائے آمو، جو افغانستان کے ساحل سے رشیا تک جاتا ہے، اس کے دوسری جانب کا جو علاقہ ہے اسے کہتے ہیں ما وراء النہر۔ امام بخاری بھی وہیں کے تھے، اور بڑے بڑے داتا صاحب بھی وہیں کے تھے، غزنی کے تھے، لیکن آپ کا تعلق وہیں سے تھا۔ خواجہ صاحب بھی وہیں کے تھے، بڑے بڑے وقت کے امام فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، بڑا نام ہے، انہوں نے تفسیر کی کتابیں بھی لکھی، دیگر کتابیں بھی لکھی ہیں، آپ بھی وہیں کے تھے۔ تو فقہ حنفی کا مرکز رہا ہے وہ علاقہ، ما وراء النہر اسے کہتے ہیں، کتابوں میں آتا ہے، اکثر علماء اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو خواجہ صاحب بھی وہیں کے رہنے والے تھے، تو وہ سمرقند و بخارا یہ اس زمانے میں ان کے علاقے کا قریب ترین زمانہ تھا، تو وہاں حاضر ہوئے، وہاں کے جو جید علماء تھے ان سے اکتساب فیض کیا، سالوں ان کے سامنے رہے، زانوئے تلمس طے کیا، شاگردی اختیار کی، جو اس زمانے میں علوم شرعیہ کے لیے مروجہ اصول تھے، جو نصاب تھے اسے مکمل کیا، قرآن مجید حفظ کیا، اس کے بعد جو اس زمانے میں دینی علوم کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی، جن جن علوم کی ضرورت تھی، سب کچھ حاصل کیا، اس کے بعد اللہ کے دین کے لیے نکلے۔ آج جو خواجہ صاحب کے نام کے کھانے والے ہیں نا، سچی بات یہ ہے کہ انہیں تو قرآن کی تلاوت بھی صحیح طور پر آتی نہیں ہے،
اور خواجہ صاحب کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو آپ خواجہ بعد میں بنے ہیں، عالم پہلے بنے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے علماء نے فرمایا کسی کا ادب و احترام کرو، کسی کو اگر بابا جی کہہ کے پکارو تو پہلے دیکھ لو وہ عالم ہے کہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں خرقہ پوش بہت ہے لیکن عالم نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ بھی گمراہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ ہمارے یہ ایک شیخ طریقت کی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ خواجہ صاحب ہی عالم تھے۔ آپ ہمارے جتنے اکابرین پیشوا ہیں، روحانی پیشوا، جس کا بھی نام لیجئے اور ان کی زندگی کا مطالعہ کیجئے تو وہ سب کے سب عالم بعمل ہوئے ہیں، عالم بعمل ہوئے ہیں۔ خواجہ صاحب کے مرید ہیں قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مرید ہیں شیخ بہاء الدین حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مرید ہیں ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ۔ اتنے بڑے وقت کے امام کہ قطب مینار آپ میں سے جو ہندوستانی وہ جانتے ہیں، نہیں جانتے تو نام تو جانتے ہوں گے، قطب مینار آج بھی وہاں موجود ہے۔ اسے بنایا تھا قطب الدین ایبک نے، جسے شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ نے جب آپ نے ہند فتح کیا اور ہند فتح کرنے کے بعد اسلام کا مرکز دہلی کو بنایا تو سب سے پہلا سربراہ ان کو منتخب کیا تھا قطب الدین ایبک۔ آپ شہاب الدین غوری کے غلام تھے، تو قطب الدین ایبک نے اپنی نشانی کے طور پر وہاں ایک مینارہ بنایا تھا، اسے کہتے ہیں قطب مینار۔ حضرت سیدنا بابا ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حسنی حسینی سید ہیں، 18 سال تک اس قطب مینار کے نیچے آپ نے درس قرآن و حدیث دیا ہے۔ ہم تو ان کی سیرت سے واقف ہی نہیں ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ فقط یہ جب بابا کا تصور آئے تو بس دم درود کا تصور آتا ہے، عالم کا تصور تو ذہن میں نہیں آتا ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیے، ہم جن باباؤں کا ذکر کر رہے ہیں وہ بابا بعد میں بنے، عالم دین پہلے بنے، حافظ قرآن تھے۔ خود خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب کے سب عالم تھے، اور خواجہ صاحب خود اور آپ کے پیشوا جتنے مشائخ پیچھے گزرے وہ اور خواجہ صاحب کے جتنے خلیفہ آگے آج تک ہیں وہ سب کے سب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد و پیروکار ہیں، فقہ حنفی کو ماننے والے ہیں۔ تو آپ نے اس زمانے میں جتنے مروجہ علوم تھے وہ حاصل کیے، اور کرنے کے بعد اب باری تھی شیخ طریقت کی تلاش کی، اس لیے کہ انسان مکمل آدھا مکمل اس وقت ہوتا ہے جب وہ عالم بنتا ہے، اور عالم بننے کے بعد جب وہ شیخ کامل کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر مرید ہوتا ہے تو وہ پھر وہ کامل ہوتا ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیے، ہمارے نزدیک اگر پیر و مرشد کی کوئی حیثیت نہ ہوتی تو بڑے بڑے اکابرین کو ہم نے دیکھا ہے وہ پیر و مرشد کے ساتھ ہاتھ باندھے کیوں چلتے تھے۔ امام احمد بن حنبل، حدیث کی خدمت ان سے زیادہ کوئی کرنے والا نہیں ہے، سینکڑوں ہزاروں ہزار حدیث کے مصنف ہیں، حدیث کو لکھنے والے، یاد رکھنے والے۔ امام احمد بن حنبل فقہ حنبلی کے امام ہیں نا، جیسے فقہ حنفی کے امام امام اعظم ہیں تو فقہ حنبلی کے امام امام احمد بن حنبل، اتنے بڑے امام ہیں، اور وہ مرید کس کے ہیں؟ بشر حافی کے، جو زندگی بھر ننگے پاؤں چلتے رہے، حضرت بشر حافی ان کے مرید ہیں۔ اور جب ان کے بارگاہ میں، امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں دور دور سے بڑے بڑے علماء فضلاء آتے تو ننگے قدم آتے اور سر جھکا کر آتے، ان کی بارگاہ میں باادب بیٹھتے، حدیث سیکھتے، ان کا اس قدر ادب کرتے۔ اور جب امام احمد بن حنبل اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں جاتے تو ننگے پاؤں جاتے، اور ان کی بارگاہ میں جاتے تو سر جھکا کر بیٹھتے۔ لوگ پوچھتے کہ حضور آپ تو خود اتنے بڑے امام و پیشوا ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ فرمائے جو حدیث میں یاد کر کے سناتا ہوں بشر حافی اس حدیث کو دیکھ کر سناتے ہیں، اس حدیث کا معنی اور مفہوم جو میں جانتا ہوں بشر حافی اسے دیکھتے ہیں۔ میں جو علم رکھتا ہوں وہ علم رکھتا ہوں، لیکن بشر حافی جو علم رکھتے ہیں وہ علم کمال رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک حضرت ابن جوزی محدث ہیں، یہ مرید ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ سینکڑوں ایسی مثالیں موجود ہیں جو علماء کامل، اس زمانے میں بعض لوگ جو تھوڑا بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا تو وہ علم ان کے دماغ میں چڑھ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ان علماء جب انسان عالم بن گیا تو پھر صوفیہ کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جا کر پوچھیے ان علماء سے جو عالم باعمل تھے، حدیث کے
ماہر تھے، کامل تھے، اکمل تھے، اس کے باوجود اپنی زندگی کو ادھوری سمجھتے اور جب کسی پیر کامل کے ہاتھ پر ہاتھ دے دیتے اس وقت اپنی زندگی کو کامل سمجھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیر کامل کے ہاتھ پر جب ہاتھ دے دیا جائے تو وہاں سے جو نورانیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ کسی کے لیے مخفی نہیں ہے، بشرطے کہ جو روحانی سلسلہ رکھنے والا ہو۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیر کامل کی تلاش میں نکلے، سفر کرتے رہے، آپ پہنچے ایران کے ایک شہر ہے ہرون، وہاں ایک اللہ کے ولی سے ملاقات ہوئی، عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو عام طور پر عثمان ہارونی کہتے ہیں۔ وہ ہرون کے علاقہ تھا تو آپ کا لقب عثمان ہرونی ہے۔ وہاں ان کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ میرے پیر و مرشد ہونے کے لیے بالکل بہتر ہیں، لہذا ان کے ہاتھ پر ہاتھ دیا اور مرید ہوئے۔ آپ خود ہی فرماتے ہیں جب میری مرید ہونے کی باری آئی تو عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا میں تمہیں یہاں مرید نہیں کروں گا، اس جگہ مرید کروں گا جو اولیاء کاملین کا مرکز ہے۔ لہذا ایران سے چلے، عراق آئے اور غوث پاک کے مزار کے قریب ہی جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ آج جنہوں نے غوث پاک کے مزار کی زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں کہ قریب ہی بہت سے مزارات ہیں۔ امام اعظم کا مزار بھی غوث پاک کے مزار سے قریب ہی ہے، اور پھر قریب میں حضرت بشر حافی کا بھی مزار ہے، جنید بغدادی کا مزار ہے، معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ، جتنے ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں نا سب کا مزار ادھر ہی ہے اور قریب ہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں زیارت نصیب کرے۔ تو آپ وہاں پہنچے، جنید البغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے پاس ہی جو مسجد ہے وہاں پہنچے، اور درجنوں اکابر صوفیہ موجود تھے جن کے نام بھی کتابوں میں موجود ہے۔ وہاں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ نے مرید کیا، اور مرید کرنے کے ساتھ ہاتھ کے ہاتھ آپ نے خلافت بھی عطا کر دی۔ حالانکہ مرید ہونے کے بعد خلافت اتنی آسانی سے نہیں دی جاتی ہے، لیکن خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ پہلے سے کامل و اکمل تھے، بس ایک سلسلے کی ضرورت تھی، وہ سلسلہ مل گیا تو اب ان کے لیے تو کوئی بات ہی نہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ حضرت اعلی رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو جیسے ہی آپ نے بیعت کی، بیعت کرتے ہی اعلی رسول نے آپ کو خلافت بھی عطا کر دی۔ اعلیٰ حضرت نے آپ کے مریدین جو کئی سالوں سے آپ کی خدمت کر رہے تھے، حضرت سید اعلی رسول رحمۃ اللہ علیہ مہارہ شریف ہندوستان میں موجود ہے، آپ کا مرکز ہے، تو وہاں آپ کے جو پرانے مریدین تھے وہ کہنے لگے حضور ہم نے تو عرصہ لگا دیا آپ کی خدمت میں، آپ نے ہمیں خلافت نہیں دی، یہ احمد رضا آیا اور آپ نے خلافت بھی دے دی اور مرید بھی کر لیا۔ فرمایا تم جب آئے تو اب تک تمہارا تزکیہ نفس پورا نہیں ہوا، تمہارا باطن دھلا ہوا نہیں تھا، جب دھل جائے گا تو خلافت ملے گی۔ احمد رضا آیا ہے تو دھلایا آیا ہے، اسے فقط ایک سلسلے کی ضرورت تھی تو وہ سلسلہ مل گیا۔ بالکل اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو جیسا معاملہ ہوا ویسے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت دی گئی، اور خلافت دینے کے بعد پھر آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا میں نے تجھے اپنا لیا ہے، اب چلو حج کرنے ہیں۔ جب حج کرنے کے لیے گئے تو میزاب رحمت، وہ بیت اللہ کے اوپر ایک پرنالہ لگا ہوا ہے نا، بارش کا پانی اسی کے نیچے گرتا ہے، اسے کہتے ہیں میزاب رحمت، اور اس کے نیچے نہانے کی بھی بڑی فضیلت ہے، اسے جو پانی نیچے گرے تو وہ ظاہر ہے کہ بیت اللہ کی چھت سے لگا ہوا پانی ہے، وہ نیچے گرے، اگر کوئی کسی کے لیے ایک قطرہ بھی مل جائے تو اس کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ چنانچہ میزاب رحمت جب آپ نے طواف کر لیا، میزاب رحمت کے پاس آپ کے پیر و مرشد نے دعا کی اور عرض کی یا اللہ حسن سنجری کو میں نے قبول کر لیا ہے، تو بھی قبول کر لے۔ تو کہتے ہیں بیت اللہ کے میزاب رحمت سے آواز آئی جب وہ تمہارا محبوب ہے تو میرا بھی محبوب ہے۔ تو کہتے ہیں جب وہاں سے محبوبیت کی سند لے لی تو فرمایا اب مدینے چلو، حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ تو کہتے پھر روضہ رسول میں آئے اور آ کر اب باادب کھڑے تھے، وہاں تو سانس لینا بھی بے ادبی ہے، زور سے سانس، ادب گاہ عرش زیر آسمان از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید ایجاد۔ کہتے ہیں کہ تم جس جگہ کھڑے ہو روضہ رسول کے سامنے، جنید بغدادی اور بایزید بستامی بھی یہاں آتے ہیں تو سانس لینا بھول جاتے ہیں، اس قدر بارگاہ عزت میں کھڑے ہو
کہ سانس لینا بھی یہاں بے ادبی شمار ہوتی ہے۔ تو آپ تو پہلی مرتبہ آئے، اپنے پیر و مرشد کے ساتھ آئے، گھبرا رہے ہیں کہ کیا کہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح التجا کروں۔ تو کہتے پیر و مرشد نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمائے سلام کرو، السلام علیکہ یا سید المرسلین و یا خاتم النبیین، اے نبیوں کے سردار اور اے نبیوں کے آخری نبی، آپ پر سلامتی ہو۔ جب پیر و مرشد نے یہ الفاظ سنائے اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہ الفاظ دہرائے، روضہ رسول سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا معین الدین، اے دین کے مددگار تمہارے لیے بھی سلامتی ہو۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حسن سنجری کو معین الدین کے لقب سے یاد کیا گیا۔ تو اسی وجہ سے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک لقب ہے عطائے رسول، آپ رسول کی عطا ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ معین الدین کا لقب، معین الدین کا مطلب ہوتا ہے دین کا مددگار، اور آپ اسم با مسمہ تھے۔ جب اللہ نے اور اللہ کے رسول نے دیکھا کہ یہ دین کے مددگار ہیں، تبھی آپ کا نام رکھا۔ ہمارے ہاں تو جس کا نام معین الدین ہو، اکثر و بیشتر وہ دین کا بیڑا غرق کرنے پہ تلا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے علماء کرام نے منع کیا ہے شمس الدین، معین الدین، نور الدین، اس طرح کے نام نہ رکھے جائیں، اس لیے کہ اگر اس کا عمل اس کے خلاف ہوگا تو یہ اس کے لیے بے ادبی کا باعث ہوگا، نام کی بے ادبی ہوگی، اور اس میں ایک طرح سے بڑائی بھی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے مرآت المناجی میں جس جلد میں آپ نے ناموں کا ذکر کیا ہے، وہاں آپ نے اس کو ذکر کیا، فرمایا نام ایسا ہو جس میں عاجزی ہو۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نام کیا ہے؟ عبداللہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے اس میں اللہ کا نام بھی ہے، عاجزی، اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ۔ تو نام ایسا رکھا جائے جس میں عاجزی ہو، انکساری ہو، اور ایسے نام سے علماء کرام نے منع کیا کہ ایسا نام نہ رکھا جائے جس میں خود کی بڑائی ہو۔ تو کہتے ہیں یہ جو معین الدین ہے نا، یہ لقب انہوں نے خود نہیں لیا تھا، انہیں رسول اللہ نے دیا تھا۔ اور اسی طرح غوث پاک کا لقب محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے، یہ لقب بھی آپ نے خود نہیں لیا، یہ ابھی آپ کو اللہ نے دیا تھا، رسول اللہ کی جانب سے تھا۔ تو یہ واقعہ تھا جب وہاں پہنچے اور وہاں سے جب سلام کا جواب مل گیا تو اسی جگہ روضہ رسول کے پاس سوئے تو رسول اللہ نے خواب میں آ کر فرمایا میں نے ہند کی سلطنت تمہارے حوالے کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو کہتے ہیں نا معین الہند اور سلطان الہند، آپ ہند کے بادشاہ ہیں، تو وہاں سے آپ کو سلطنت ملی، اور پھر آپ کو کہا گیا کہ اب تم ہندوستان جاؤ، وہاں جا کر میرے دین کا کام کرو۔ وہاں سے پھر اپنے اٹھے اور پیر و مرشد سے عرض کرنے لگے حضور یہ ہند کون سی جگہ ہے، اور مجھے رسول اللہ نے حکم دیا ہے وہاں جانے کا، میں نے تو کبھی وہ جگہ دیکھی نہیں ہے، میں نے تو وہاں کے راستے، وہاں کی گلیاں مجھے معلوم نہیں ہیں۔ پیر و مرشد نے فرمایا جب رسول اللہ نے حکم دیا ہے تو آپ ہی راستہ بھی بتائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر دوسری رات جب سوئے تو رسول اللہ نے ہندوستان کی گلی گلی کا نقشہ آپ کو سکھا دیا۔ آپ کی تاریخ میں ہے خواجہ صاحب ہندوستان پہلی بار آئے، لیکن کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آپ نے کسی سے پوچھا ہو کہ یہ جگہ کون سی ہے اور یہ گلی کہاں تک جاتی ہے، یہ سڑک کہاں تک جاتی ہے، آپ نے کسی سے پوچھا نہیں۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ جب رسول اللہ نے آپ کو بھیجا، جب آپ کو ہند کا سلطان بنا کر بھیجا تو سارے سڑکوں کا اور سارے علاقوں کا نقشہ بھی آپ کو دے کر بھیجا تھا۔ تو پھر وہاں سے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا اور آج تک موجود ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ آئے ختم ہو گئے، لیکن خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان کبھی ختم نہیں ہوگی، ایک بات۔ اور دوسری بات کہ جو خواجہ صاحب اور اس طرح کے نیک لوگوں کے طریقے پر چلتا ہے، جو اللہ کے دین کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، وہ مر تو جاتا ہے لیکن اس کی بات کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، اس کی شان ہمیشہ ہمیشہ بلند رہتی ہے۔ تو میرا پیغام یہی ہے، ایک تو حصول برکت کے لیے خواجہ صاحب کا ذکر ہو گیا، دوسرا پیغام یہ ہے کہ زندگی میں خوب ورک کریں، خوب کام کریں، اپنے لیے کام کریں، بال بچوں کے لیے محنت کریں، لیکن اللہ کے دین کے لیے بھی محنت ضرور کریں۔ آپ کی عمر 60 سال ہو گئی، اگر کوئی پوچھے آپ نے رسول اللہ کے دین کے لیے کیا کیا ہے تو کوئی جواب ہے؟ کچھ ایسا کر جائیں، کوئی ایسا کام کرے کہ جس سے آپ خود مطمئن ہو کہ میں نے بھی رسول اللہ کے لیے اپنے حصے کا کام کیا ہے۔ اپنے حصے کا کام ہر ایک نے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔